السلام علیکم۔ سٹیل ملز جو ہیں، سٹیل کی انڈسٹری جو ہے، یہ ہر ملک کی یعنی کہ معاشی ترقی میں ایک ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے۔ تو پاکستان نے اگر پہلے معاہدہ رشیا سے کیا تھا سٹیل کے بارے میں 73 کے بعد 82 کے قریب، یعنی کہ معاہدہ اس میں جو کیا تھا اس میں وہ نقصان میں گیا، پاکستان کی انڈسٹری نقصان میں گئی، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، خربوں روپے کا نقصان ہوا پاکستان کو۔ تو یہ یعنی کہ اس میں گوادر میں جو انہوں نے اپنی جگہ خریدی ہوئی ہے سٹیل کے لیے، اسپیسیفک کی ہوئی ہے وہاں پروڈکٹ مینوفیکچرنگ کے لیے، تو وہ جگہ اس پروجیکٹ سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ گوادر کا ساحلی علاقہ ہے اور اس میں اگر ہاؤسنگ سکیم اور دوسرے پروجیکٹ بنائے جائیں تو وہ اس سے بھی زیادہ یعنی سٹیل سے بھی زیادہ ترقی کے ادھر چانسز ہیں۔ ان کو چاہیے تھا اس کو سٹیل مل کو کہیں ریگستان میں، کہیں یہ بہاولپور حاصلپور کی طرف، یعنی کہ کسی ایسے گنجان آباد علاقے میں بنجر زمین پر جا کے وہ سٹیل کے پروجیکٹ کو لگاتے اور وہاں ادھر کام کرتے۔ اتنی قیمتی جگہ پہ انہوں نے ریلوے کا ٹریک بھی بنایا ہوا ہے گوادر کے قریب، وہ اور ریلوے ٹریک پر بھی اتنی یعنی کہ مزدور اور اتنی آمدنی لگا کے وہ یعنی کہ وہ خرچہ پاکستان کی گورنمنٹ کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ پاکستان کے اوپر کتنا یعنی کہ ایکسٹرا بوجھ پڑ رہا ہے یہ اس کا سٹیل کا انڈسٹری کا۔ تو اس سے بہتر تھا کہ اس کو پرائیویٹائز کر دیتے، پرائیویٹائز کر کے یعنی کہ یہ پاکستان گورنمنٹ سے اس کو ٹیکسز کا اس کا بوجھ اتار کے پرائیویٹائز کر دیتے، جیسے کہ سیلف امپلائمنٹ پہ جاپان کے سارے ادارے چل رہے ہیں، جیسے پاکستان نے وابڈا کو پرائیویٹائز کیا ہے، سٹیل انڈسٹری کو بھی پرائیویٹائز کر دیتے۔ لیکن یہ یعنی کہ جو کام کرنے کا ہوتا ہے وہ کرتے نہیں ہیں، جو نہیں کرنے کا ہوتا وہ کرتے ہیں۔ میرا کام اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا ہے، انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ نسبت، وحدت، خدمت، خیر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔